السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرضے کو اچھے انداز میں ادا کر دیتے ہیں. صحیح البخاری 2305. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ صاحب کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. صحیح مسلم 1162. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی. مسند احمد. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال جان لوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں. صحیح مسلم 117. ارشاد باری تعالیٰ، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. القرآن سورہ الفرقان 28. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات کو کروٹ بدلنے کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. ابی داؤد 5042. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے. نسائی 6883. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی وہ شخص ایسے ہے جیسے اس کے گھر والے اور مال و دولت برباد ہو گیا. صحیح مسلم 626. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے منادی، یعنی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، تم اچھے ہو اور تمہارا جانا اچھا رہا، تم نے جنت میں ایک ٹھکانہ بنا لیا. ابن ماجہ 1443. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نابینا کو رہنمائی کر دینا، گونگے بہرے کو بات سمجھا دینا، اگر علم ہو تو کسی ضرورت کے لیے رہنمائی طلب کرنے والے کی رہنمائی کرنا، مدد کے لیے پکارنے والے مصیبت زدہ کی مدد کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ کر جانا اور کمزور کی خوب مدد کرنا، یہ سب امور صدقہ ہیں. مسند احمد 3614. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. صحیح مسلم 2722. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. ترمذی 2529. اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.